بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم مرفوعات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ مرفوعات 8 ہوتی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم منصوبات پڑھیں گے، پھر اگلے ویڈیوز میں ہمیں انشاءاللہ مجرورات پڑھیں گے۔ مرفوع منصوب اور مجرور، یہ تینوں چیزیں ہم پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نحو کی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ آج دوسرا مقصد ہے اسماء منصوبات۔ مرفوعات اب پڑھ چکے ہیں، منصوبات کتنے ہیں؟ منصوبات 12 ہیں۔ پہلا ہے مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ۔ ان 5 مفاعیل کو مفاعیل خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے حال، پھر تمییز، پھر مستثنیٰ، پھر کانا اور اس کی اخوات کی خبر، پھر انا اور اس کے اخوات کا اسم، منصوب لا نفی جنس اور ما ولا مشابہ بلیسا۔ پہلا ہمارے پاس ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو اپنے ما قبل مذکور فعل کے معنی میں ہو اور یہ ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسے ضربت ضربن، یا نوعیت کے بیان کے لیے جیسے جلست جلست القاری، یا عدد کے بیان کے لیے جیسے جلست جلستن، یا جلستین، یا جلسات۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے اس مذکور فعل کے لفظوں کے علاوہ، جیسے قعدت جلوسن یا انبت نباتن، اور کبھی اس کا فعل قرینہ پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جوازن، جیسے آپ کا کہنا کہ خیر مقدمن، یعنی قدم تقدومن خیر مقدمن۔ اور وجوبن، کبھی یہ جوازن یہ ہوتا ہے حذف ہوتا ہے، کبھی یہ وجوبن ہوتا ہے۔ یہ وجوبن بھی سماعی ہے، جیسے سقین شکرن حمدن، اور آئین یعنی سقاک اللہ سقین، اور شکرتا کا شکرن، اور احمد کا حمدن، رائق اللہ رائین۔ مفعول مطلق کے بعد ہمارے پاس ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ یہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرن، اور کبھی اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے فاعل پر، جیسے ضرب عمرن زید، اور کبھی اس کا فعل قیام قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جوازن، جیسے اس شخص کے جواب میں زید کہا جائے جو کہے من ضربہ۔ اور وجوباً اس کو 4 مقامات پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ پہلا مقام ہے سماعی، جیسے امرن و نفسہ، اور انتہو خیر لکم، اور اہلاً و سہلاً، اور باقی تمام تینوں اقسام جو ہیں وہ قیاسی ہیں۔ ان قیاسی میں سے جو دوسری ہمارے پاس ہے، وہ جو 3 اقسام ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس میں ویسے ٹوٹل 4 ہیں، 4 میں سے پہلی سماعی تھی، باقی 3 قیاسی ہیں۔ قیاسی میں پہلا اور ویسے دوسرا جو ہمارے پاس ہے تعزیر ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ۔ یہ ڈرانے کے لیے آتا ہے اس چیز سے جو اس کے بعد واقع ہو، جیسے ایاکا ولا صدا، یعنی کہ ڈرو شیر سے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اتقی کا ولا صدا، یا جیسے ڈرایا جا رہا ہو اس کی تکرار کر دی جائے، جیسے اطریق۔ آپ اگر سعودی عرب حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوں یا کسی عرب ممالک میں، تو وہ راستے کے لیے کہتے ہیں راستہ، جیسے ہم اردو یا سرائکی میں کہتے ہیں رستہ، یعنی کہ راستہ دیں، ہم اس طرح کہنا چاہتے ہیں، تو اس طرح عربی میں کہا جاتا ہے اطریق۔ تیسرے نمبر پر ہے، تیسرا وہ ہے جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر، اور یہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، جو کہ اس فعل سے اعراض کرتا ہو، جو اس کی ضمیر یا اس کے متعلق کے ساتھ اس طور پر ہو کہ اگر وہ اس پر مسلط کر دی جائے یا اس کا ما قبل ہو تو سب اس کو نصب دے دے گے، جیسے زید ضربتہ، پس بے شک زیدن منصوب ہے فعل معذوف مضمر کی وجہ سے، اور وہ ضربتہ ہے جس کی وہ تفسیر کر رہا ہے، اور وہ فعل جو اس کے بعد ہے وہ ضربتہ ہے۔ اور اس باب کی بہت سی فروعات ہیں، یہ بہت لمبی بحث ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے منادا۔ چوتھا منادا ہے، اور یہ وہ اسم ہے جسے حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے، جیسے یا عبداللہ، یعنی عدو عبداللہ، میں عبداللہ کو پکارتا ہوں، اور حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے عدو کے۔ یہ حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، آئے، اور حمزہ مفتوحہ۔ اور کبھی یہ حرف ندا حذف کر دیا جاتا ہے لفظاً، جیسے یوسف عارض عن ھذا، ٹھیک ہے۔ اور جان لے کہ بے شک منادا کی قسمیں ہیں، پس اگر وہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی کیا جاتا ہے، جیسے یا زید، یا رجل، یا زیدان، اور یا زیدانہ۔ اور ان کو جر بھی دی جاتی ہے لام استغاثے کے ساتھ، جیسے لزیدن، اور فتح دیا جاتا ہے اس کے ساتھ الف ملانے سے، جیسے یا زیدہ ہو۔ اور نصب دی جاتی ہے اگر وہ
اگر وہ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہوں جیسے یا طالعن جبلن، یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسے کوئی اندھا شخص کہتا ہے یا راجلن خذ بیدی، اور اگر وہ معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، یا مؤنث ہو تو وہ کہا جائے گا یا ایھا المرأۃ۔ اور جائز ہے منادہ کی ترخیم کرنا، اور وہ ترخیم سے مراد ہے آخری حرف کا حذف کرنا، جیسے تو کہے یا مالکو کو یا مالے، اور منصور کو منصو، اور عثمانوں کو یا عثمو۔ اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ، جیسے تو جمع بھی پڑھ سکتے ہیں اور حرکت اصلی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا ہارسو کو آپ یا ہارو بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ہارے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ مثال اکثر موضوع میں آتی ہے کہ یا ہارسو کو یا ہارو یا ہارے دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اور جان لو کہ بے شک حرف ندا میں کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے مندوب میں بھی، اور یہ وہ ہے جس پر یا کے ذریعے دکھ اور درد کا اظہار کیا جائے، جیسے یا زائدہ ہو اور وا زائدہ ہو۔ پس واو مختص ہے مندوب کے ساتھ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان۔ مورے پہ مبنی ہونے میں اس کا حکم منادہ کے حکم کی مثال ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوا۔ امید ہے یہ آسان انداز سے سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، جس میں ہم منصوبات کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ منصوبات میں پہلے دو منصوبات پڑھے ہیں ہم نے، جیسے پہلا تھا ہمارے پاس مفعول مطلق۔ مفعول مطلق جو ما قبل مذکور فعل کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ مفعول بھی ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے آسان انداز سے پڑھی ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ پہلے آپ مفاعل خمسہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دوسرے منصوبات کو شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔